تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات تمام خدمت گزاران اسلام کی سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس خداوند عالم کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور اس نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو کیا بنا کر بھیجا؟ اشرف المخلوق بنا کر بھیجا، یعنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل۔ اور انسان کو خلق کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے وہ کمال تک پہنچنا، اس مقصد کے تحت اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ وہ آئیں اور ہمیں درس دے، راستہ دکھائیں اور ہم اپنے مقصد کو پالیں۔ تو ہمارا کروڑوں درود ہو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا سبب ہے۔ اما بعد، قال امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح امت فی جدی۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں نہیں نکلا ہوں کوئی شر پھیلانے کے لیے یا سرکشی کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے، بلکہ کس لیے نکلا ہوں؟ اپنے جد نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو اس آیت کے اس روایت کے حدیث کے ضمن میں جو ہماری عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کی آج 6ٹھی مجلس ہے۔ ان مجالس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے درس دیا ہے امت کو، اور رہتی دنیا تک لوگ جو بھی آئیں گے ان کو یہ درس دیا ہے کہ کس طرح سے انسان زندگی جیے اور کس طرح سے کمال کی منزل پر پہنچے۔ بہت سارے درس دیے، لیکن جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ ہدایت کا درس تھا، یقین کا درس تھا، اور
امید کا درس تھا، اور ادب کا درس تھا، اور کس کا؟ یقین کا بھی درس ہو گیا، امیدواری کا درس. تو یہ اتنے سارے ہم کو درس ملے. اور آج جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ ہے تربیت کا درس. امام نے ایسی تربیت کی تھی اپنے اصحاب کو کہ جو آج کہہ سکتے ہیں ہم یہ جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ اسلام باقی ہے. دیکھیں محرم جو ہے وہ اسلام کا پرچم ہے اور صدیوں سے جو ہے ظلمات سہتا آ رہا ہے، لیکن نہ وہ ہلا نہ گرا، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ خون حسین پر ٹکی ہوئی ہے. تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اصحاب امام نے بھی وہ کردار ادا کیا کہ اس کو رہتی دنیا تک بھلا نہیں سکتی، کیونکہ تربیت کس نے دی تھی؟ وہ تربیت تھی ایک امام حسین کی اور ایک ماں کی. یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے بے باقی کے ساتھ اپنی جانیں قربان کری ولایت پر. تو عزیزان محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد کا. آپ جانتی ہیں نا کہ تربیت، اس سے پہلے تو میں سوال کرنا ہی بھول گئی. کل جو ہم لوگ نے مجلس سنی، ایسے کیسے چلی جاؤں آگے. ہاں کل سنی تھی مجلس، تو وہ کیا تھا؟ کیا نقطے تھے اس میں؟ بتائے گا کوئی؟ امیدواری. کیوں نا امید ہو جاتا ہے انسان؟ کیا کیا وجہ سے؟ بچے اسی لیے انتظار میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. دعا نہ قبول ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، بھئی دعا نہیں قبول. اور ایک گناہ کی وجہ سے ایک دعا قبول نہیں ہوتی، ایک گناہ کی وجہ سے. ہاں اور ایک ہار کی شکست ہوتی ہے زندگی میں، ہار ہوتی ہے اس وجہ سے. اور اللہ سے بھروسہ کم رہتا ہے. ہدف ہے نا. ہاں صحیح بولی ہماری بہن نے، ہدف نہیں معلوم پڑتا انسان. اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، ہدف معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا مقصد ہمیں اس دنیا میں. ہدف معلوم پڑ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کمال کے لیے جستجو کرنے لگتا ہے، کمال کی منزل پہ پہنچے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. میرے بچوں کو سلامت رکھے اللہ، ان کو لشکر امام میں جگہ ملے. اور میں نے ایک چیز بتائی تھی، دعا جب قبول نہیں ہوتی تو کہاں جاتی ہے ہماری دعا؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں. ویری گڈ. دنیا میں 3 چیز ہوتی ہے نا، گناہ معاف ہوتے ہیں. ارے میں مر جاؤں. ہاں بیٹا، ہاں کیا لاسٹ میں؟ اللہ میرا بچہ، لاسٹ میں دعا قبول. ہماری جو ہے کوئی اچھائی وہ جلدی آ جاتی ہے نا، وہ بولنا چاہ رہے نا. ہاں وہی بولنا چاہ رہی ہے. آج جو کوئی حادثہ، کوئی شر ہماری زندگی میں آنے والا ہو وہ ٹل جاتا ہے، وہ دیر. تو یہ 3 چیز ہوتی ہے. اگر دعا ہماری قبول نہیں ہوئی مصلحت کی بنا پر، ہاں زیادہ تو اللہ قبول کرتا ہے. اللہ جو ہے وہ کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ ہماری ہر مصیبتوں کو دور کرتا ہے. لیکن اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی بچوں؟ بھئی مصلحت کی بنا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس وجہ سے اگر جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملتا ہے. اور جب ہم دیکھیں گے نا کیا کیا اجر اللہ نے دیا ہے ان دعاؤں کے بدولت جو ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا جو مجھے تو ادھر اجر عطا کر رہا ہے. قیامت کے دن جو ہے مطلب انسان رہتا ہے وہ یہی مطلب جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ہاں تو وہ یہی کہتا ہے کہ کاش اللہ کی مجھے کچھ مطلب نہیں دیا ہوتا. واقعی نبی ہم لوگ جب دنیا میں محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آخرت میں ضرور دیتا ہے. جی یہی آخرت میں ضرور دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے نا. تو کچھ بچے سوال کرتے ہیں کہ نہیں آپا، بہت سارے مومن کے لیے تو بہت مزے کی زندگی ہے یہاں پر، کہ اتنے اچھے سے رہ رہے، سب کچھ ہے، گھر بار گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، تو یعنی قید خانہ نہیں ہے. نہیں، جب ہم روز آخرت میں جائیں گے اور دیکھیں گے نعمتوں کو تو وہ دنیا بھی ہمیں قید خانہ دکھائی دے گی. وہ بنگلہ، وہ گاڑی، وہ سب کے باوجود ہمیں ایسا لگے گا ہاں کہاں رہ رہے تھے ہم، جہنم میں. اب یہ کتنی اچھی زندگی ہے. تو عزیزان محترم یہی ہے کہ یہاں پر کچھ دنوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم محنت کریں اور کمال حاصل کریں. یہ امتحان کی جگہ ہے، جانتی ہیں نا، امتحان کی جگہ. اور اللہ کتنا کریم ہے، امتحان کی جگہ کو کچھ وقفے کے لیے رکھا ہے، کچھ وقفے کے لیے. اور ابدی جو آرام کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی. تو کتنا کریم ہے خدا. آج تربیت کا دیکھتے ہیں کہ تربیت اولاد میں کتنی زیادہ ضرورت ہے آج کے زمانے میں تربیت اولاد کی.
اور سب سے زیادہ تربیت کون کرتی ہے گھر میں؟ ماں. کہتے ہیں نا پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کا آغوش ہوتا ہے. ماں چاہے تو اپنے بچے کو جلیل بنا دے اور ماں چاہے تو اپنے بچے کو ذلیل بنا دے. دیکھیے اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ماں کی تربیت کیوں اثر انداز ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے ایک جنگ میں مولا علی علیہ السلام جناب محمد آواز آتی ہے فین میں؟ نہیں اے سی ہے لیکن پھر بھی گرم ہو رہا ہے. فین چالو کر درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. تو ماں جو ہوتی ہے وہ کردار ادا کرتی ہے کہ انسان جو ہے کمال کی منزل پر پہنچ جائے. اگر اس کی گود خالص ہو، اگر اس کا شیر پاک ہو تو انسان کو کمال پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہی اب دیکھیں جنگ میں جناب اور محمد حنفیہ کو مولا علی فرماتے ہیں کہ بیٹا آگے بڑھو، دشمن کے سامنے جاؤ. شروع ہو گئی؟ نہیں چالو ہو رہا، رہنے دیجئے. ٹھیک ہو گیا ابھی ہوا آ رہی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. یا علی. ایک جنگ میں مولا اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں پہلے محمد حنفیہ کہ جاؤ دشمن کے سامنے کھڑے ہو، چو مقابلہ کرو. اب محمد حنفیہ جاتے ہیں اور دشمن کی طرف سے بہت ہی تیزی سے تلوار اور تیر برسنے لگتی ہے. محمد حنفیہ واپس پلٹ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں مولا جاؤ آگے پڑھو، مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. اور پھر یہ جاتے ہیں، پھر یہ خوف کھا کے پیچھے ہٹ جاتے. تو کہتے ہیں یہ ڈر تمہارا جو ہے تمہارے اندر تمہاری ماں کی وجہ سے ہے، وگرنہ جو اگر تم میرے بیٹے ہوتے تو آگے بڑھتے. تو معلوم یہ ہوا جو شجاعت امام حسن اور امام حسین میں تھی وہ محمد حنفیہ میں نہیں تھی. تو عزیزان محترم یہ دیکھیے ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک مرتبہ آیت اللہ شیخ انصاری ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور جب جنازہ چل رہا تھا لوگ لے کر جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے آپ کا امامہ اپنے سر سے پھینکا اور نالین بھی نکال دی اور روتے پیٹتے سر پہ مارتے ہوئے جا رہے تھے جنازے کے پیچھے. تو لوگوں نے کہا کہ آغا آپ مرجع تقلید ہے، یہ آپ کو وہ نہیں، آپ کی شان ہے، شان نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ اس طرح سے گریہ کرے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں نا وہ اسی خاتون کے بدولت ہوں جو آج لوگوں کے کاندھوں پر جا رہی ہے. اس نے حرام لقمہ میرے پیٹ میں جانے نہیں دیا جس کی وجہ سے آج میں مکتب اہل بیت میں درس دیتا ہوں، درس پڑھتا ہوں اور علم میں نے حاصل کی یہاں تک کہ مرجع تقلید بنا. تو عزیزان محترم ماں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اب اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے آپ سوچئے کہ کب سے ضروری ہے بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ پیدائش سے. اور شادی شکم سے اور ایک نے کہا شادی. تو شادی سے بچے کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے. نہ شکم سے، نہ پیدائش سے، نہ 10 سال بھر ہونے سے، نہ 2 سال کے ہونے سے. جب ہم اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنے جاتے ہیں نا تب سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جانتی ہیں تربیت کرنے کے لیے آپ کو مربی کی ضرورت ہے نا، ٹیچر کی ضرورت ہے. تو آپ ایسی ٹیچر ڈھونڈیں گی جو آپ کی نسل کو علوی نسل بنائے، مہدوی نسل بنائے، حسینی نسل بنائے، ہے نا. تو اس وجہ سے نہ دیکھیں کہ بہو جو ہے خاندان کیسا ہے، مال و دولت ہے کہ نہیں، دکھتی کیسی ہے، دیکھیں باتقویٰ ہے کہ نہیں، یہ گھر میں میرے گھر آ کر میری نسل کو نسل حسینی بناتی ہے کہ نہیں. تو یہاں سے تربیت شروع ہوئی. اب تربیت کے بہت سارے الگ الگ میں نے سٹیج بتایا ہے کہ تربیت دینی ہے، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت خانوادگی. تربیت دینی عزیزان محترم دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بچہ نمازی ہے، ایک بچہ بے نمازی ہے، ایک بچی حجاب کر رہی ہے، ایک بچی بے حجاب ہے، یہ سارا دار و مدار جاتا ہے ماں کی تربیت پہ. اگر ماں نے کیا ہے تربیت تو وہ ضرور نمازی بنے گی. اگر ماں نے صحیح تربیت کی ضرور باحجاب بنے گی. ہاں لیکن ایکسیپشنلز میں بھی
ہیں بہت سارے کیس ایکسیپشن. جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حالانکہ نبی کا بیٹا تھا لیکن پھر بھی منحرف ہوا. ہاں لیکن یہ نعوذ باللہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے محنت نہیں کی ہوگی, محنت کی, لیکن اس کا اپنا کردار ہے, اس کی اپنی سوچ تھی. اس وجہ سے جو اس کی کوئی سزا ماں باپ کو نہیں ملے گی اگر خدا نخواستہ بچہ منحرف ہوا تو, کیونکہ اس نے اپنی راہ اختیار کی. اسے ہمارے ائمہ میں سے بھی دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے کہ اماموں میں سے بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کیے. تو یہ ہم نہیں کہہ, وہ بہت سارے ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, کیسے صلی علی محمد, اپنے بچے کی تربیت کیسے انہوں نے شروع کری, اپنے بچے کی تربیت. اب جب دعا پڑھتی تھیں تو بچوں کو ساتھ میں بٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بیٹا میں دعا کرتی جاتی ہوں تم آمین کہنا. تو اس طرح سے بچوں پر یہ اثر ہوتا جاتا تھا کہ ماں کس کس کے لیے دعا کر رہی ہے اور کیسے ہمیں سب کے بارے میں سوچنا چاہیے. پھر آپ جانتی ہیں نا, سب کے لیے دعا کرتی تھی, پھر اپنے بعد جب سب کے لیے دعا کر لیا, پڑوسی کے لیے, رشتہ دار کے لیے, اقربا کے لیے, عزیز کے لیے, سب کے لیے دعا کر لیا, تو امام حسن فرماتے تھے کہ مادر گرامی ہمارے لیے کب دعا کریں گی؟ تو کہا اول چار ثم الدار, پہلے غیروں کے لیے, پہلے پڑوسیوں کے لیے, پہلے دوسروں کے لیے, پھر اپنے. تو یہ سب طریقہ جو ہے ایک ماں سکھا رہی ہے اپنے بچے کو. پھر اس کے بعد عزیزان محترم دیکھیے کہ جب شب قدر بھی آتی ہے تو اہمیت کیسے دینا ہے اپنے بچوں کو شب قدر کی. شب قدر میں کون کون سی شب جو ہے شب قدر ہے؟ 19 کی شب, 21 کی شب, 23 کی شب نا, اور 23 کی شب زیادہ اہم احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہو. اس وجہ سے بیوی کیا کرتی تھی, اپنے بچوں کو عصر میں کھانا کھلاتی, عصر کے وقت کھانا کھلاتی تھی, اور نہیں پہلے عصر کے وقت سلا دیتی تھی تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے, اور پھر ہلکا کھانا کھلاتی تھی اور پھر یاد دلاتی تھی کہ یہ شب کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کرواتی تھی ان کو. ٹھیک ہے, دیکھیے بوجھ نہیں ڈالا. 19 اور 21 کی شب نے, آپ کہیں گے بھائی اتنا فشار بچوں پہ, اتنا پریشر بچوں پہ, تو دیکھیے پریشر 23 کی شب کو ہی وہ ایسا اہتمام کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ دیکھو کتنا ضروری ہے اس طرح سے اعمال کرنا. تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے عزیزان محترم کہ ماں جو ہے وہ جب بچے کے ساتھ کھیلتی ہے نا تو ایک بچے کی الگ شخصیت ابھر کے آتی ہے. ہم سب لیں گے اپنی بیوی سے ہی کس طرح سے بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت کی. ہمارے یہاں پر زیادہ تر یہ غلط فہمی کہ نہیں بھائی وہ تو معصوم تھے تو ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے, جبکہ قرآن میں خود خدا عالم نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اسوہ ہے رسول, اور رسول اور اہل بیت, تو جیسا وہ ہم زندگی جیسی جئیں گے ویسی ہم بھی جی سکتے ہیں اگر ہم نے سچے دل سے ان کی معرفت حاصل کی اور ان کی پیروی کی. اب دیکھیے چھوٹے ہیں امام حسن علیہ السلام, لیکن ان کو دینی تعلیمات کو کس طرح سے منتقل کر رہی, کھیل میں, شعر کے ذریعے, اشعار کے ذریعے. بچوں کو بہت مزہ آتا ہے جب ہم ان کو پوئٹری کے ذریعے سے اچھے باتیں ان کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں, رائٹ. تو ابھی کھیل کے عربک میں یہ شاعری ہے جو اپنی بیٹے کو سنا رہی ہیں, کیا گودی میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کھلا رہی ہیں. اشبا اباک یا حسن وادفع عن الحق رسن وعبد الہا ضامنا, یعنی اشبا ایک لائن میں آپ کو ترجمہ کرتی ہوں. اشبا اباک یا حسن, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اشبا اباک یا حسن یعنی اے میرے بیٹے بابا کی شبیہ بننا ہے, تم کو بابا جیسے شجاع بننا ہے, بابا جیسے باتقوا بننا ہے, بابا جیسے سخی بننا ہے, بابا جیسے صابر بننا ہے. شاید بابا بھی بیٹھے ہوں ادھر, اس وجہ سے تو دیکھیں ایک تیر سے دو نشان, اپنے بیٹے کی بھی تربیت کر رہی ہیں اور شوہر کی بھی حوصلہ افزائی. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا تو ایسا ہے کہ اب جب کچھ برائی دیکھتے ہیں اپنے شوہر کی, بیٹے کو اوپر گولی لگتے, باپ کے جیسے پیٹو ہو گیا ہے, ناک پہ غصہ چڑھا رہتا ہے نا. یہ نہ صرف کہ ہم بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں بلکہ اپنے شوہر کو بھی ناراض کر رہے ہیں نا. تو بیوی کا دیکھیے کیا طریقہ تھا, کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت شروع سے ہی 2 سال کی عمر ہے تب سے ہی اس طرح سے تربیت. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بھیجتی تھی جاؤ مسجد خطبہ سنو اور آؤ اور مجھے بتاؤ
پتہ ہے یہ بی بی کا عمل، مولا جاتے تھے مسجد، سن کر خطبہ نانا کا آتے تھے اور اپنی ماں کو بیان کرتے تھے. بی بی کا یہ عمل ایک روان شناس نفسیات کے ماہر نے کہا کہ اس سے 20 درس نکال سکتے ہیں. 20 درس کیسے؟ دیکھیے بچہ جب ماں نانا کی خطبہ سن کے آتا ہے اسے پتا ہے کہ میری ماں سنے گی، اس کا کنسنٹریشن لیول بڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے نا، وہ کنسنٹریشن لیول بڑھا. اب آ کے ماں کو بولتا ہے، اسپیکنگ لیول بڑھا، رائٹ. اور پھر اس کے بعد جب اسپیکنگ لیول بڑھتا ہے نا بچے کا، زیادہ بولتا ہے تو اس کا وہ کانفیڈنس لیول بھی بڑھنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد مسجد اور محراب سے دوستی بڑھتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے کہ بھائی میری ممی جا کے پوچھے گی مجھ سے، تو مسجد اور محراب میں جانے لگتا ہے. اس کے بعد ماں اور بیٹے کی محبت بڑھتی ہے. ایسے 20 نقطے انہوں نے کہا کہ 20 درس ملتے ہیں صرف اس واقعے سے بی بی کے. اللہ اکبر. یعنی آج ہمارے پاس ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں نا، ڈھیر سارا باتیں ان کے دل میں ہوتی ہے، آج یہ سنائیں گے وہ سنائیں گے، لیکن اماؤں کو وقت ہی نہیں رہتا سننے کا. ارے ہٹو جاؤ، روز کا ہے تمہارا، روز وہی باتیں، روز وہی باتیں. اور جب وہیں پر بچہ تو وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر وہیں پر اگر دوست کا فون آ گیا تو لوگ گھنٹوں باتیں ہوتی ہے. پھر یہی تربیت ہے جان محترم. آج بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی نا تو دشمن فراغ میں ہے، کسی طرح سے ہمیں ہمارے بچوں کو چھین لے. کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، یا علی اللہم صلی علی محمد. یا علی. ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے بچوں کو اور ان ماؤں کو جنہوں نے ایسی تربیت کی، ماشاءاللہ. تو دیکھیے اب یہی ہے کہ ہمارے آج جو نا امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے لو اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے بچوں کو تم سے چھین لے. عزیزان محترم، آج بہت بڑی چیلنج بڑی دنیا ہے اور ہمارے ساتھ بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے کے زمانے میں ہماری امی دادی نانی کے زمانے میں اتنی فکر نہیں تھی تربیت کی. 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے اور کہاں کھیل پھل کے بڑے بھی ہو جاتے تھے، معلوم نہیں پڑتا تھا. لیکن آج دشمن نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں وہ موبائل دے دیا ہے. پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہمارے بچے کو ہم باہر جانے سے روکیں گے، برے دوست نہیں ملیں گے. آج برے دوست ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں. کب تک آپ روکیں گی؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج بچوں پہ چوکنا رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہمارے بچے کیا کریں، اور جس طرح سے ہماری بیوی نے ہمیں بتایا ہے اپنے بچوں کی تربیت کو، اس کو بخوبی انجام دیں. دیکھیے ضرور آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک نیک اور قابل اور باتقوا بن کر نکلے گا. عزیزان محترم، دیکھیے یہی ہے کہ اگر ہمارا بچہ باہر سے آتا ہے، اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. سنیں بیٹھ کر، جتنا آپ سنیں گی نا اس کا اسپیکنگ لیول بڑھے گا. بس سنیں، کچھ نہیں، اور ایکسپریشن دے، ہاں ایسا، اچھا، اس طرح، بس. اور کچھ نہیں کرنا ہے. 10 منٹ بولنے دے، 15 منٹ اس کو بولنے دے. جتنا وہ بولے گا اس کا وہ، اگر ممی کے پاس ٹائم نہیں، دادی، آج کل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جاب کا بہت ٹرینڈ نکل گیا ہے. امی ابا دونوں جا رہے ہیں، بچہ کس کے ہاتھ میں؟ گورنرس کے ہاتھ میں، کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں. عزیزان محترم، ہمیں پڑھایا جاتا تھا روان شناسی میں، ایک پڑھایا جاتا تھا کہ جو کیئر ٹیکر ہے، گورنر جو بھی ہے، وہ 10 گھنٹے تک اپنے بچے کو، ہمارے بچے کو گلے سے لگائے، ماں کے 10 منٹ گلے سے لگانے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ کچھ بھی آپ کر لیجئے، گھر کے لیے سرونٹ رکھ لیجئے، روٹی بنانے کے لیے رکھ لیجئے، لیکن بچے کی تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. ہم لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے جامعۃ الزہرا ایران میں قم، تو 1-2 بچے تو میں ساتھ لے گئی تھی ممبئی سے ہی. ایک بچہ ایران میں ہوا. اب اس کے لیے اتنا زیادہ میں جاتی تھی پوچھنے کے لیے، مشاور ایڈوائزر ہوتے ہیں وہاں پر، ان سے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ایران میں زیادہ دن رہیں، تو میں بچے کو کیسے ٹائم دوں؟ مجھے بیبی سٹنگ میں ڈالنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ بیبی سٹنگ میں ڈالتے تھے اور پھر جاتے تھے اپنی کلاسز میں. 4 گھنٹے ہمارا بچہ دور رہتا تھا ہم سے، وہ بھی کوفت ہوتی تھی 4 گھنٹے. اور آج تو باپ رے، جاب جاتی امائیں 9 بجے سے شام کو 5 بجے تک، پورا دن جو ہے وہ بچے سے دور. تو کیسی تربیت کر پائیں گے؟ انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم، یا تو میں نہیں اس کے خلاف ہوں، جب بس پارٹ ٹائم جاب کریں، ورک فرام ہوم کریں. بہت سارے آج آپشنز ہیں ہمارے پاس. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو بہت سارے آپشنز ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں. خیر، میں ایڈوائزر کے پاس جاتی تھی تو میں نے کہا بھئی میں پڑھنا چاہتی ہوں،
میں اپنے بچے کو کیسے دور کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا, تم لوگ زیادہ نہیں رہ پاؤ گے یہاں پر, زیادہ سال نہیں ہو, تمہیں پڑھنا بھی ہے, تم ایسے کرو جب چھوڑو بچے کو, لیکن 4 گھنٹے جو چھوڑ رہی ہو نا 4 گھنٹے بعد اس کو ٹائم دو پورا. تو ایسے ہی کرنا پڑتا تھا. بس میں واپس آتی تھی, جامعۃ الزہرا کی بس ہوتی, پورے راستے اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے آتی تھی. لوگ پاگل بھی سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے پاگل تو پاگل ہی صحیح, لیکن اپنے بچے کی تربیت تو کرنی ہے ہمیں. ہاں ماں کا کردار ہے بھائی, ماں کا رول ہے. اگر ماں نے کر دیا تو پھر وہ معاشرے میں ایک اچھا بچہ سوسائٹی میں آئے گا. پھر اس کو لے کے جاتی تھی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ٹینک تھی, وہاں مچھلیاں تھیں, وہاں پر دکھاتی تھی. یعنی ایسے ٹائم, بہت زیادہ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کر کے آتی تھی. یعنی کمپنسیٹ ہوتا تھا میرا وہ 4 گھنٹہ. نیند اپنی قربان کرنی پڑتی تھی, اپنی دوسری خواہشات قربان کرنی پڑتی تھی. جب ایک ماں یہ ساری چیزیں قربان کرے گی تبھی اس کا بچہ نکلے گا. اصحاب امام, لشکر امام, سپاہی امام, ایسے نہیں ہو جاتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کربلا میں جو مولا عباس تھے, جب ان کا سر کوفے میں سے گزر رہا تھا تو ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر, ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا. حالانکہ سجدے کا نشان کب ابھرتا ہے آپ جانتی ہیں؟ کب ماتھے پہ ابھرتا ہے؟ جب عمر ہو جاتی ہے, 60 سال 65 سال جب ہوتی ہے تب وہ خود بخود سجدے کا نشان ماتھے پہ آ جاتا ہے. آپ نے 35 سال 30 سال کی عمر میں نہیں دیکھا ہوگا سجدے کا نشان آئے, لیکن مولا عباس کے کہتے ہیں کہ اثر سجود علی انفہی علی وجہی علی انفہی, ماتھے پر اور ناک پر جو ہے وہ اثر سجود تھا. کیوں؟ کیونکہ ام البنین کی تربیت تھی. جناب ام البنین بھی ایسے ہی اپنے بچے کی جب تربیت کرتی تھی نا تو ایسی شاعری پڑھ کے, کیونکہ بڑی شاعرہ تھی تو وہ بھی شاعری پڑھتی تھی. شاعری کیا تھی ان کی کہ اعید بالواحد, کیونکہ مولا عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے نا, یعنی بنی ہاشم کا چاند. تو بہت ہی پیارے تھے بچپن میں, بہت زیادہ نمکین چہرہ کہتے ہیں, اور بہت نظر لگتی تھی ان کو. تو اس طرح سے جناب ام البنین جو ہے وہ شاعری پڑھتی تھی مولا عباس کے لیے. اعید بالواحد من کل عین من عین کل حاسد, یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ میں سارے ان آنکھوں سے جو کہ جس میں حسد ہے, جو میرے بیٹے کو نظر لگا لیتے ہیں. قائمہم والقائدی, چاہے وہ کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو, مسلم والجاہدی, چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو. ایسے شاعری پڑھ پڑھ کے اپنے بچے کو کی تربیت کرتی تھی. تو معلوم ہے کربلا کے میدان میں جب دونوں ہاتھ کٹیں گے تو یہی شاعری پڑھیں گے نا مولا عباس. کیا شاعری پڑھے تھے؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی اہمی ابداً عن دینی, کہ تم نے بھلے ہی میرا ہاتھ کیوں نہیں کاٹ دیا ہو لیکن میں ہمیشہ دین کی حمایت کرتا رہوں گا. ایسی ماں کیا ہوش میں پرورش پائی ہے مولا عباس نے, تو ایسے ہی ہوں گے. تو عزیزان محترم, یہ تھا تربیت دینی. اب دیکھیں تربیت اجتماعی کیسے کرنی ہے بچوں کی. تربیت اجتماعی یعنی سوشل لائف کیسی انہیں گزارنے کی تربیت دینی ہے ہمیں. بچوں کو رسپانسبلٹی دیں, چھوٹے چھوٹے کام دیں. لڑکا ہے تو باہر جائیں کچھ لے کے آئیں. اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو فرش بچھاؤ بیٹا, علم سجاؤ, یہ ساری چیزیں ذمہ داری دیں. ان کو احساس دلائیں کہ آپ بھی کچھ ہیں. ہماری ماں ایسے کرتے ہٹو تمہیں کچھ کام نہیں آتا, جوتے بھی وہی پالش کر رہی ہیں, کپڑے بھی وہی پہنا رہی ہیں, بال بھی وہی سنوار رہی ہیں. نہیں عزیزان محترم, چھوٹے پن سے ہی ان کو جاؤ تم اپنے کپڑے پہنو, اپنے جوتے پالش کرو, خود ہی شوز پہنو. تو یہاں پر اس کی اندر کانفیڈنس لیول بڑھے گا, وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا نا. اور اسی طرح سے بچیوں کو بھی, ہماری بچیوں کو بھی دے بھائی, چھوٹے چھوٹے ساکس سے آپ دھوئے, رومال ہیں آپ دھوئے, تاکہ ان میں وہ آئے جذبہ کہ بھائی ممی میرے اوپر بھروسہ کرتی ہیں نا. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام چھوٹے ہیں, صلی علی محمد, اور رسول اکرم اور امام علی علیہ السلام نے دونوں مل کر زمینہ فراہم کرتے تھے بچوں کے لیے. کوئی بھی کام ہوتا تھا انہیں سونپتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے مکہ سے, اور اسے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اس نے, اور وہ بہت کنفیوز ہے, ہر طرف اسلام 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 کی صدائیں بلند ہے, اور وہ بہت کنفیوز ہے. سالوں تو بت کی پرستش کی ہے, اب کیسے اسلام کو قبول کر لے. غصے میں انسان جو ہے بوکھلایا ہوا ہوتا ہے, کیا کرے آخر, یہاں جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. غصے میں آتا ہے تلوار اٹھا کے, کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور میں جو ہے وہ رسول اکرم سے ملتا ہوں جا کر, اور پوچھوں گا کہ بھائی کیا بات ہے, میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دو.
اگر تم نے جواب دے دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، وہ اگر نہیں دیا تو اسی تلوار سے آپ سے جنگ کروں گا۔ آتا ہے، رسول اکرم بیٹھے ہیں آرام سے، اور ساتھ میں امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے، اور ان کی عمر کچھ 4 سال بتائی جاتی ہے، اور آتا ہے، وہ کہتا ہے من رسول اللہ، کون ہے رسول؟ وہ کہتے ہیں جی بولے میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرا 2 سوال ہے، جواب دے دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر نہیں دیا تو میں اسی تلوار سے آپ سے لڑوں گا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ 4 سال کے بیٹے، وہ اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں پہلے تو آپ پر یقین نہیں رکھتا ہوں، اور آپ مجھے مذاق کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چھوٹے بچے سے سوال کروا رہے ہیں۔ اسے ایسا لگا یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن دیکھیے زمینہ کیسے فراہم کرتے تھے۔ اب کیا تھا، امام حسن علیہ السلام نے اس کا آبا ہلایا اور کہا کہ ما سألتا کبیًا بل سألتا فقیہًا، اے شخص سمجھ لے کہ تو کسی معمولی انسان سے نہیں پوچھ رہا، ایک فقیہ سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اور پوچھ، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اچھا تم نہیں پوچھو، میں خود ہی سوال بتاتا ہوں کہ کیا سوال ہے تمہارے ذہن میں، تمہارے سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور جاننا چاہتے ہو کیا تم نے کیا کیا کل رات میں، کہاں گئے، کس سے ملے، کس سے بات کی؟ اب جیسے جیسے بولتے جا رہے ہیں امام حسن، وہ ڈھیلا ہوتے چلا جا رہا ہے، نرم ہوتے چلے جا رہا ہے، نرم۔ آخرکار اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ بات جو ہے ننھے امام حسن کی بات اتنی زیادہ اس کے دل پر لگی کہ اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ درود پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے بچوں کے لیے زمینہ فراہم کیا کہ یہ بچے رشد کرے، بڑے انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کی فکری لیول جو ہے وہ بڑھے۔ اور اس طرح سے جو کبھی کچھ لوگ آئے امیر المومنین کے پاس کہ مولا نماز باران پڑھا دیجیے، آپ نے کہا امام حسن سے کہا تم آگے بڑھو۔ اس طرح سے زمینہ فراہم کیا۔ اب یہ تھا تربیت اجتماعی۔ اب دیکھیں تربیت خانوادگی، کہ کس طرح سے ہم اپنے بچے کو گھر میں تربیت کریں۔ سب سے پہلے تو بچوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمارے ہاں بچے میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے ٹکلو، موٹو، کلو، یہ سب نام سے۔ اور وہی دیکھیے ہماری بیوی کیا نام سے پکار رہی ہیں اپنے بچے کو، قرۃ العین و ثمرۃ الفؤاد، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور۔ عزیزان محترم، بچے کا نام جو ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں نام اچھا رکھے بچے کا۔ محمد، علی، فاطمہ، احمد، حسن، حسین، ایسے جب نام رکھیں گے نا تو وہ وہی کردار اپنائیں گے نام کے بنا پر۔ تو نام بھی ہم لوگ ایک دم سیریل والے رکھ لیتے ہیں۔ ایک بار نے ایک بچے کو نام پوچھا، نام کیا تمہارا؟ آتش۔ آتش، آگ، رے رے رے، ایسے ایسے تو نام رکھے، یعنی وہ جو سیریل میں آ گیا بس اسی کو ہی بہت دھنی ہو رہا ہے۔ ارے رکھیں انسان 10 فاطمہ ہو، مسئلہ نہیں ہے۔ آج میں ایک فاطمہ کو بلاتی ہوں، 4 فاطمہ پلٹ کر دیکھتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے آپ جانتی ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اوسط اور ایک علی اصغر۔ علی اوسط کون ہے؟ امام زین العابدین۔ ہماری بہن کے لیے درود پڑھ دیجئے، بہت جواب دیتی ہے۔ صلی علی محمد، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ امام زین العابدین علی اوسط ہے، علی اکبر بڑے، علی اصغر چھوٹے۔ تو ایک مروان ایک بار ملا انہیں، اور ان سے انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی۔ تمہارے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی۔ چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی۔ ارے وہ تو آگ بگولو گا، علی 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 علی، کیا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ اب امام علی اوسط جو ہے وہ آتے ہیں امام حسین کے پاس اور کہتے ہیں مروان ایسا کہہ رہا تھا۔ تو امام حسین نے کہا واللہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں 100 کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں ہوتی 100 کا نام فاطمہ رکھتا۔ عزیزان محترم، اثر ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے ارے بھائی نہیں میری ننند کے گھر میں ہے بھائی فاطمہ، اب میں نہیں رکھوں گی۔ ارے رکھے، کیا بات ہے، 10 فاطمہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ آج یہ جو نام کو مٹایا گیا نا، آج یہی نام پوری دنیا میں مشہور ہونا چاہیے۔ یہ علی جس کو
جس کو ان کے نام کی مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور یہ معجزہ ہے کہ یہی علی جو ہے وہ صرف اور صرف شیعہ فرقے میں نہیں بلکہ غیر شیعوں میں بھی رکھا گیا. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ کربلا کربلا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تو عزیزان محترم نام بچوں کا اچھا رکھیں اور پکاریں تو اچھے طریقے سے جیسے ہماری بیوی پکارتی تھی. دیکھیے آپ ایسا پکاریں گے قرۃ العین، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور. پھر دیکھیے کیسے آپ کی بچی جو ہے وہ رشد کرتی ہے آپ کا بچہ. ارے بھائی بیوی فاطمہ ایسا پکارتی تھی جبھی تو معلوم تھا پھر وہ بچے ایسے کامیابی حاصل کریں گے. اور جی حدیث قصہ میں اور جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب میں ایک بار ایران میں تھی تو ہماری پرنسپل کے گھر گئی. اچھا بہت سارے لوگ اس کو وہ کرتے ہیں، ہاں اس کو اپناتے ہیں یہ طریقے کو، بیوی کے طریقے کو، اور بہت اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے اور بہت اچھے انداز سے پیش آتے ہیں. کسی نے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا بچہ بہت شریر ہے، بہت شرارت کرتا ہے اور بہت زیادہ مستی اور بہت زیادہ مطلب مجھے پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں، اس کی کوئی دوا بتائیے. تو انہوں نے کہا ایک ہی